الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے SDI مرکز نوری تربیتی سینٹر جمبوسر سے حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی یاد میں یہ سنی اجتماع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال فیضان اہل بیت اطہار سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ دوستان محترم، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ والد محترم کی جانب سے ان کا شجر مبارک یوں ہے: علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ والد کی جانب سے آپ کا یہ شجرہ ہے، اور والدہ کی جانب سے آپ کی والدہ حضرت سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا شہر بانو، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یزدجرد بادشاہ جو فارس کا تھا، اس کی 3 بیٹیاں حضرت عمر کی بارگاہ میں قیدی بنا کر لائی گئیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یزدجرد شاہ فارس کی ان 3 بیٹیوں کو 3 بڑی شخصیات کے نکاح میں پیش کیا۔ ان میں سے ایک کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کیا، دوسری کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا، اور تیسری کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت محمد بن ابی بکر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم ہم زلف ہوئیں، اور ان تینوں کے یہاں پیدا ہونے والی اولاد آپس میں خالہ زاد بھائی بنتے ہیں۔ یعنی ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، ادھر حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے حضرت قاسم، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم، یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم زلف میں اور خالہ زاد بھائیوں میں کتنی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ابو بکر و عمر کے گھر رشتہ داریاں ہیں۔ اور پھر کمال تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت
قاسم جو ہیں ان کی بیٹی فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور انہی کی نسل میں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور بعد کے ائمہ اہل بیت اطہار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم ہو، امام تقی ہو، امام نقی ہو، یا امام رضا علی ہو، یا امام حسن عسکری ہو، یہ سب کے سب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فروہ ہے، جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی بھی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی بھی ہیں۔ آپ اس چیز پر غور کر لیں کہ آج رافضی لوگ جس طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار سے دشمنی کا معاملہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو، جہاں دشمنی ہوتی ہے وہاں لوگ بیٹی دیتے نہیں ہیں، اور جہاں دشمنی ہوتی ہے وہاں سے لوگ بیٹی لاتے بھی نہیں ہیں، مگر یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور نواسی کو اہل بیت اطہار کے گھر دیا جاتا ہے، اور اہل بیت اطہار کے عظیم فرد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے نکاح میں قبول بھی کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی بغض، عداوت اور دشمنی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان محبتیں اتنی زیادہ تھی کہ باضابطہ ان کے درمیان رشتہ داریاں بھی ہوئیں۔ اب آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جو اولاد پیدا ہوئی، امام حسین نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام علی رکھا، اور پہچان کے لیے اکبر، اوسط اور اصغر ساتھ میں ملا دیا، یعنی جو بڑے لڑکے تھے ان کا نام علی اکبر رکھا، درمیانی تھے ان کو علی اوسط کہا، اور جو سب سے چھوٹے تھے انہیں علی اصغر کہا۔ علی اکبر اور علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی شہادت کربلا میں واقع ہوئی، جس کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری نسل آگے جو چلی ہیں وہ صرف حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے چلی ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات اور بے شمار آپ کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی مختلف شانوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر گفتگو کی جائے تو اس پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ جہاں آپ عبادات میں زین العابدین ہیں، وہاں آپ علم میں بھی بڑے ماہر، فقیہ اور محدث کہے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ خدمت خلق میں بھی ایک بہترین کردار ادا کرتے ہیں، اور وہیں پر آپ اخلاق کے اعتبار سے اور لوگوں کے درمیان محبت بانٹنے کے اعتبار سے، بالخصوص سخاوت کے لحاظ سے آپ کی ایک پوری تاریخ ہے جس کو پڑھ کر سنا اور سنایا جاتا ہے۔ بالخصوص یہاں پر میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا زین العابدین ہونا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا لقب زین العابدین کثرت عبادت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اور باضابطہ آپ کا لقب زین العابدین جو رکھا گیا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی شامل ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، جب ان کی خدمت میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر آئیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور اس وقت سرکار کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں،
تو سرکار نے امام حسین کا سر اور منہ چوما اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھا کر سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے اس بیٹے حسین کے یہاں اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا، اور قیامت کے دن عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں، تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سید العابدین کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ آپ کی اسی کثرت عبادت کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان ابی یصلی فی الیوم واللیلۃ الف رکعۃ، کہ میرے والد محترم رات اور دن میں 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ صرف آپ گھر پر آرام کے دنوں میں ہو اسی وقت 1000 نفل پڑھتے ہوں، بلکہ معاملہ یہ تھا کان لا یدعو صلاۃ اللیل فی الحضر والسفر، کہ یہ رات کی جو نماز آپ ادا کرتے تھے سفر اور حضر ہر وقت آپ اس کو ادا کرتے تھے۔ آپ کی عبادات تو اتنی کثرت سے تھی ہی، لیکن آپ کس نظریے سے، کس ذوق اور کس شوق کے ساتھ آپ عبادت کرتے تھے اس کا ذکر آپ نے خود بھی فرمایا، بلکہ اپنے مریدین اور متعلقین اور متوسلین کو اس بارے میں ہدایت بھی دی ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، ان للہ عبادا عبدوہ رہبتاً، کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، فتلک عبادت العبید، تو یہ غلاموں کی عبادت ہیں، وآخرین عبدوہ رغبتاً، اور بعض دوسرے وہ ہیں جو لالچ کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، فتلک عبادت التجار، تو یہ تاجروں کی سی عبادت ہیں، وآخرین عبدوہ شکراً، اور بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جو محض شکر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، فتلک عبادت الاحرار، تو یہ آزاد مردوں کی عبادت ہیں۔ آپ کی عبادات کے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو کثرت عبادات کے ساتھ ساتھ خشوع اور خضوع کی جو کیفیت، یعنی صرف یہ نہیں کہ تعداد اور گنتی کے اعتبار سے ہی رکعتیں زیادہ ہوتی، بلکہ دل کے اعتبار سے، خشوع اور خضوع کے اعتبار سے، دل جمی کے اعتبار سے، توجہ، لگن اور دھیان کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نماز والذین هم فی صلاتہم خاشعون کا کمال مظہر نظر آتی ہیں۔ آپ جب وضو کرتے اسی وقت آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ فقیل لہ فی ذالک، تو اس بارے میں آپ سے پوچھا جاتا کہ حضور آپ اس قدر زیادہ آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، تو آپ وضو کرتے ہی یہ کیفیت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں اور کس کی بارگاہ میں مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات میں خشوع اور خضوع کا معاملہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکان میں نماز ادا کرتے تھے اور آگ لگ گئی اور آپ نماز میں ہی مشغول رہیں، لوگ آپ کو پکارتے رہیں، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار النار، اے سرکار کے شہزادے آگ لگی ہوئی ہیں، مگر آپ بدستور نماز میں رہے۔ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آگ لگی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو آواز دی مگر آپ نے نماز کو توڑا بھی نہیں اور توجہ بھی نہیں دی ہماری طرف۔ آپ نے فرمایا جو جہنم کی آگ بجھانے میں لگا ہو وہ دنیا کی آگ کی طرف کیسے توجہ دے سکتا ہے؟ تو یہ ہیں آپ کا کمال خشوع۔ شیطان سب کی نمازوں میں خلل ڈالنے کے لیے آتا ہے، وہ امام زین العابدین کے پاس وسوسے ڈالنا چاہتا تھا، ناکام ہوا تو پھر سانپ کی صورت میں آیا، یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے
پاؤں کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کر اس نے دبایا، تکلیف پہنچائی، مگر اس کے باوجود آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور آپ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ جب آپ نے یوں شیطان کے داؤ پیچ کو ناکام بنایا تو اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے علی بن حسین، تم تو زین العابدین ہو، تم عابدین کی زینت ہو، تم عبادت کرنے والوں کی زینت ہو، نماز پڑھنے والوں کی تم زینت ہو۔ تو یہ ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عبادات اور عبادات میں اخلاص اور عبادات میں خشوع کی وجہ سے آج تک امت انہیں زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے یاد کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی قد کاٹھ دیکھا جائے، علمی معاملہ دیکھا جائے تو آپ کی علمی شان بھی بہت ارفع و اعلیٰ ہیں۔ آپ کا خدمت خلق کا معاملہ دیکھا جائے تو یہ بھی بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ آپ کی سخاوت دیکھی جائے تو یہ بھی بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا امام زین العابدین جو کہ فخر السادات ہیں، امام حسین کے وہ اکلوتے شہزادے ہیں جن سے امام حسین کی نسل آگے تک پہنچی ہیں، انہوں نے عقائد اور دین کے نظریات پر کس طریقے سے پہرا دیا ہے، یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے تمام سننے والے عوام اور خواص سب کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ہمارے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت میں عقیدہ نمبر 17 میں یہاں تک بتاتے ہیں کہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم مقتدیان اہل سنت ہیں، جو ان سے محبت نہ رکھے مردود و ملعون خارجی ہیں۔ یعنی اہل بیت اطہار یہ تو اہل سنت کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، جو ان سے محبت نہ کرے مردود و ملعون اور خارجی ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید فاسق اور فاجر کے معاملے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ بھی شہزادے اور وہ بھی شہزادے، حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں ایسا بکنے والا مردود خارجی ناصبی مستحق جہنم ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں محبت اور کمال محبت یہی کمال ایمان کی علامت ہیں۔ لیکن جب بھی آپ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کریں تو آج کے دور اور حالات اور تقاضے کے مطابق اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نظریات اور عقائد کو بھی بیان کریں کہ اہل بیت اطہار صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، بالخصوص افضلیت سیدنا صدیق اکبر اور افضلیت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اہل بیت اطہار کیا نظریہ دیتے تھے، ان سے محبت کے بارے میں اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بارے میں اہل بیت اطہار کے کیا نظریات تھے، یہ پیش کرنا تذکرہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری ہیں، تاکہ حب اہل بیت تعلیمات اہل بیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اسی سوچ کے تحت میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا معشر اہل العراق و یا معشر اہل الکوفہ، اے عراقیوں اور اے کوفیوں، احبونا حب الاسلام للہ تعالی، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم سے اسلامی محبت کرو، جس کو بالفاظ دیگر شرعی محبت کرو۔ یعنی ہم سے محبت ایسی نہیں جو شریعت کی حدود کو پھلانگ کر آپ کریں، شریعت کے شرائط کو چھوڑ کر آپ کریں۔ احبونا حب الاسلام للہ تعالی، ہم سے محبت اسلامی اور شرعی محبت کرو۔ آپ فرماتے ولا ترفعونا فوق حقنا،
ہمیں اپنے مرتبے سے آگے نہ بڑھاؤ، ہمیں اپنے مرتبے سے آگے نہ لے جاؤ۔ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ تمہاری محبت ہم پر عار بن جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے محبت کرنے والے ہو اور پھر محبت میں غلو کی وجہ سے یا شریعت کے حدود توڑنے کی وجہ سے تم ہماری محبت کے حقدار ہی نہ رہو۔ تو یہ ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو احبونا حب الاسلام للہ تعالی فرما کر لوگوں کو شرعی محبت کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلامی تقاضوں کے مطابق اہل بیت سے محبت کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا انکم اہل بیت مغفور لکم، اے اہل بیت اطہار تم بخشے بخشائے ہوئے ہوں۔ تو چونکہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت نے ان کو چادر تطہیر عطا کی ہیں، جس کا معنی ہے کہ یہ محفوظ من اللہ ہے۔ مگر اہل بیت اطہار کے اس عظیم فرد کے سامنے جب اس بندے نے یہ کہا کہ آپ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، تو اس وقت اہل بیت اطہار کے اس عظیم فرد نے اپنا نظریہ ان کے سامنے کیا رکھا؟ انہوں نے کہا فغضب، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا نحن احرى ان یجری فینا ما اجر اللہ تعالیٰ فی ازواج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم مغفور لکم کہہ رہے ہو، ہمارے بارے میں تم وہ کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج النبی یعنی اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہ ہمارے بارے میں کہو، اس سے زیادہ نہ کہو۔ اور پھر وہ کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس میں 22ویں پارے کی وہ آیتیں پڑھی کہ ہمارے بارے میں یعنی اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ کہ اہل بیت اطہار کا کوئی فرد اگر نیکی کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ اور اہل بیت اطہار کا کوئی فرد اگر کوئی چوک کرتا ہے تو اس پر دوہرا عذاب بھی دیا جائے گا۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یوں ہم اس طرح سے شریعت سے بے پرواہ یا شریعت کی ذمہ داریوں سے یا شریعت کی بتائی ہوئی حدود سے ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہمیں بھی قرآن و سنت کی پابندی ضروری ہے، اور ہمارے ہی بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اگر نیکی کی ہیں تو ہمیں اس پر دوہرا اجر و ثواب ملے گا، اور وہیں پر ہمارے ہی بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی چوک ہو گئی اللہ فرماتا ہے تو تمہیں یضاعف لها العذاب ضعفین، تو پھر سزا بھی تمہاری دوہری ہوگی۔ چونکہ تم ہو نبی کی اہل بیت، تمہیں قرآن کا ساتھی بتایا گیا ہے، تو تمہارا عمل اور تمہاری زندگی بھی اسی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے خصوصیت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عراق کے کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین کے پاس عراقیوں نے آ کر خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہا، تو حضرت امام زین العابدین نے ان کو کیا جواب دیا ہے، خدا کی قسم یہ جنت کے سونے سے لکھے جانے والے کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا اخبرونی انتم من المہاجرین الاولین الذین قال اللہ تعالی فیہم،
کیا تم ان اولین مہاجرین میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم المہتدون، کیا تم ان اولین مہاجرین میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے؟ تو وہ عراقی جو ابو بکر عمر اور عثمان کو برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے کہا قالوا لسنا منہم، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ قلت، امام زین العابدین نے کہا فانتم من الذین قال اللہ عز وجل فیہم، تو کیا تم ان انصار میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا لسنا منہم، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اما انتم فقط تبرأتم من الفریقین ان تکونوا منہم، کہ تم لوگوں نے انصار اور مہاجرین کے گروہ میں ہونے سے خود ہی برات ظاہر کر دی کہ نہ تم انصار میں ہو نہ تم مہاجرین میں سے ہو۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكُمْ لَسْتُم مِّنَ الْفِرْقَةِ الثَّالِثَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، اور اب میں زین العابدین گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ تم ان تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، کیا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ ہیں اہل بیت اطہار کا جواب کہ جب ابو بکر و عمر اور عثمان کو برا بھلا کہا جائے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیات پڑھ کر کے ان رافضیوں کا رد کیا، اگرچہ وہ بظاہر اہل بیت سے محبت کے دعوے دار تھے، وہ امام زین العابدین کے محب تھے، مگر ایسی محبت کس کام کی جو ابو بکر و عمر اور عثمان کے بغض کے ساتھ ہو؟ تو اہل بیت اطہار کے اس عظیم فرد فرید نے اس محبت کو رد کر دیا جو محبت ابو بکر و عمر اور عثمان کے بغض کے ساتھ آئے۔ آپ نے کہا انصار والی آیت میں بھی تم نہیں ہو، مہاجرین والی آیت میں بھی تم نہیں ہو، تو پھر وہ بعد والی آیت قیامت تک آنے والے مومنوں کی صرف 3 ہی قسمیں ہیں۔ امام زین العابدین کا علم کمال علم ہے۔ آپ نے انصار والی آیت پڑھ کر پوچھا تم ان میں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے مہاجرین والی آیت پڑھ کر پوچھا تم ان میں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب امام زین العابدین نے کہا تیسری قسم قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہے، وہ کون سی؟ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی انصار اور مہاجرین کے بعد آئیں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں گئے انہیں بخش دے، اور ان کا بغض اور کینہ ہمارے سینے میں نہ رکھنا۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تم ان تیسری قسم میں نہیں ہو، چونکہ تمہارے دل میں ان کا کینہ ہے، تمہارے دل میں ان کا بغض ہے، تو تم ان تیسری قسم میں نہیں ہو۔ امام زین العابدین کا اب یہ جو جملہ ہے وہ بالخصوص اہل بیت اطہار کے محبین کے لیے ایک سبق ہیں۔ آج کئی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، رافضی ہیں یا کوئی تفضیلی ہیں تو وہ چونکہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اگرچہ ابو بکر و عمر کو کچھ بھی کہتا رہے، مگر چونکہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کے ساتھ جلسہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھک کرنی چاہیے، اس کے ساتھ دعوت کھانی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھو امام زین العابدین کا سبق کیا ہے۔ امام زین العابدین نے انہیں یہ قرآن کا سبق تو سکھایا، مگر بعد میں ارشاد فرمایا قوموا عنی، اٹھ کر یہاں میرے پاس سے چلے جاؤ، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ قوموا عنی، یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، یہاں سے اٹھ کر کے تم دور ہو جاؤ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری کوئی بات قبول نہ کرے، بے شک تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو حالانکہ تم اس کے اہل ہی نہیں ہو۔ یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں لا قرب اللہ دورکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارا کوئی کام قبول نہ کرے اور تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو، ولستم من اہلہ، اور تم اسلام کے اہل ہی نہیں ہو۔ یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم۔ آپ غور کیجئے اس پر کہ جو محبت کے دعوے دار تھے مگر ابو بکر و عمر اور عثمان سے بغض رکھتے تھے، اہل بیت نے کہا جو ابو بکر و عمر اور عثمان سے بغض رکھ کر آئے گا ہم اس کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے۔
تو پھر آج رافضی اور تفضیلی اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر ہمیں امام زین العابدین سے حیا آنی چاہیے کہ امام زین العابدین نے کہا کیا تھا اور ہم کر کیا رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں باقی بھی بہت ساری روایات ہیں اور میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک چیز یہ بھی ہے جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں موجود ہیں کہ ایک بندہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا اور وہ پوچھنے لگا کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر و عمر کا مرتبہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا، یہ پوچھنے کے لیے آیا۔ تو امام زین العابدین نے فاشار بیدہ الی القبر، امام زین العابدین نے سرکار کے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا منزلتہما منہ الساعہ، حضور علیہ السلام کے روزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھ لو ان کا مرتبہ اس وقت کیا ہے، یعنی جو آج قریب ہیں وہ مرتبے میں بھی قریب ہیں، اور افضلیت کا مدار ہی قرب مصطفیٰ ہے، تو جو جتنا زیادہ قریب ہیں وہ مقام و مرتبے میں بھی اتنا افضل ہیں۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، بات چھپائی نہیں، گول مول بات نہیں کی کہ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو رافضی اور تفضیلی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بات گول مول کر گئی، نہ، وہ چاہے کوئی بھی ہو کہیں بھی پوچھے، اہل بیت اطہار کا یہ طریقہ کار رہا کہ انہوں نے بر وقت حق بات کو بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات، یوں تو باتیں بہت ساری ہیں مگر ایک آخری بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا اخبرنی عن ابی بکرین، کہ اے امام زین العابدین آپ ابو بکر کے بارے میں ہمیں خبر دیجئے کہ وہ کیسے تھے اور ان کا معاملہ کیا تھا۔ تو امام زین العابدین ہیں، سوال بھی جان گئے اور سوال کے پیچھے کیا خباثتیں چھپی ہوئی تھی وہ بھی جان گئے۔ تو آپ نے کہا عنی صدیق تسألو، تو ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو کیا وہ ابو بکر جو صدیق ہیں ان کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا رحمک اللہ و تسمیہ صدیق، اے امام زین العابدین اللہ آپ پر رحم کرے، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا سکلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے، قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، کہ جو مجھ سے بہتر ذات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انصار اور مہاجرین، ان سب نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے، تو تو میری کیا بات کر رہا ہے کہ میں صدیق کہہ رہا ہوں؟ مجھ سے بہتر جو شخصیتیں گزری ہیں انہوں نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ اور پھر اتنے پر بات ختم نہ کی، امام زین العابدین فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يُسَمِّيهِ صِدِّيقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہاں اس بات کو بھی سن لیں کہ جو ابو بکر کو صدیق نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اس پر بھی بات نہیں ختم کی، دیکھو یہ مقام اور مرتبہ کیسا تھا اور کس انداز سے انہوں نے اس کو پیش کیا۔ فرمایا اذهب، چل اٹھ کر چلا جا، فاحب ابا بکر و عمر، جا ابو بکر و عمر سے پیار کر، وتولہما، اور ان کا دیوانہ بن جا، فمن کان من امر ففی عنقی، اور اگر اس محبت میں کچھ تجھ سے گرفت ہوئی تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لینا۔ یہ ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں۔ اور وہ جو عراق کے لوگ آئے تھے جو حضرت ابو بکر عمر اور عثمان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ سارے کے سارے محبت کی ہی دعوے دار تھے کہ ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، مگر اہل بیت نے اپنی محبت کبھی بھی ایسی قبول نہیں کی ہیں جو ابو بکر و عمر اور عثمان سے بغض رکھنے والا ہو۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے کہ اس پیغام امام زین العابدین کو عام کیا جائے۔ آپ نے خود فرمایا احبونا حب الاسلام للہ تعالی، اللہ کی رضا کے لیے ہم سے شرعی محبت کرو۔ اور پھر آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ
ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کا بھی پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اہل بیت اطہار کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا